الرحمن الرحیم۔ اور کہے گا رسول اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو نشانہ تصدیق اور چھوڑ رکھا تھا اسے۔ یہ سورہ الفرقان کی 30ویں آیت ہے اور میری ویڈیو کا آج یہی عنوان ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ بھائیوں اور دوستوں، قرآن پاک کو چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، ہم اس کی نماز میں نہیں پڑھتے، ہم تراویحوں میں نہیں اس کو سنتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں لکھا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کو ہمارے لوگوں نے ترجمے سے نہیں پڑھا، یہ عربی زبان میں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے، کیا اللہ پاک اس میں ہمیں فرما رہا ہے۔ تو جب ہمیں ایک زبان کا، ایک تھیوری کا، ایک نالج کا، ایک پیغام کا، جب ہمیں اس کا مطلب ہی نہ پتہ چلے اور ہم اس کو پڑھتے جائیں، تو اس سے زیادہ اس کتاب کی، اس تھیوری کی، اس پیغام کی، اس ہدایت کی کیا تصدیق ہوگی کہ ہم اس کا مطلب ہی نہ جانیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو جو چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ پاک نے جو فرمایا ہے وہ کیا ہے، اور ہم اس کے اوپر عمل بھی نہیں کر پاتے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے تو ہم نے اس کے احکامات، اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں، اس کے حکم، اس کے حرام حلال، جو اللہ پاک کی ہدایات ہیں، وہ جب ہمیں پتہ نہیں تو ہم اس کے اوپر عمل بھی نہیں کر رہے۔ یہی چیز ہے قرآن کو چھوڑ دیا، یہی ہے قرآن کو چھوڑنا۔ نمبر 2، ہمارے ملک میں سود کا کاروبار چل رہا ہے۔ ہمارا بینکنگ سسٹم، ہماری بزنس، ہمارے انٹرنیشنل بزنس، یہ تمام سود کے اوپر مبنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 275، 276، 278، سورہ آل عمران 130 اور سورہ الروم 39، ان سب میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ سود حرام ہے اور یہ مسلمان یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ یہی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں کہ فرقے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی آیات سورت العمران آیات نمبر 103، سورہ الانعام آیت نمبر 159، سورہ روم آیت نمبر 31 اور 32، اس میں واضح طور پہ اللہ پاک کا حکم ہے، ارشاد ہے کہ فرقے جو ہے وہ نہیں بنانے، جو بنائے گا وہ مشرک ہوگا۔ فرقے بنانے والوں سے ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں، جب اللہ پاک کے اتنے سخت احکامات ہیں اور ہم پھر جب یہ سارا کچھ کریں تو یہ قرآن کو چھوڑنا ہی ہے۔ اسی کو قرآن کو چھوڑنا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ قرآن پاک کی آیات کے اوپر غور کریں کہ جس میں غیر اللہ سے مانگنے کو، اللہ کے سوا کسی سے مانگنے کو، کسی کے آگے جھکنے کو، کسی سے مدد مانگنے کو، کسی سے سفارش کرنے کو اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 21، الفرقان آیت نمبر 3، سورہ قصص آیت نمبر 77، سورہ یاسین آیت نمبر 75، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56، 57، سورہ یونس آیت نمبر 106۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے غیر اللہ سے مانگنے سے منع کیا ہے، اس کی پکارنے سے منع کیا ہے، اس کی ہیلپ لینے سے منع کیا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تمام جو ہمارے زندگی کے معمولات ہیں ہم غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، چاہے وہ مزاروں کی صورت میں ہیں، چاہے وہ بزرگوں کی صورت میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہیں، اہل حکومت کی صورت میں ہیں، مالدار لوگوں کی صورت میں ہیں۔ ہم تمام یہ چیزیں
اپنے لیے مدد، اپنے لیے وسائل، اپنے لیے ترقی غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہی قرآن کو چھوڑنا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بلا کے ہم نے اپنی شریعت بنا لی ہے جس کے اوپر ہم عمل کیے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہر صورت میں نے پڑھا ہے کہ دین کے کام کے اوپر کوئی اجرت نہیں۔ ہمارا نظام ایسا بن گیا ہے کہ ہمارے تمام دینی کام کرنے والے اجرت لیتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہی اسلام کو چھوڑنا ہے۔ سیاسی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں ہمارے ملک میں، سیاسی پارٹیاں ہیں۔ اب فرقہ بندی اور سیاسی پارٹی ایک ہی چیز ہے۔ سوچ کے اختلاف کے اوپر، اسلام سے اختلاف کے اوپر جو بھی ہم گروپ بناتے ہیں وہ فرقہ ہے، وہ سیاسی پارٹی ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ہم پوری قوم اس میں لگے ہوئے ہیں، الیکشن ہو رہا ہے، فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں پارٹی، یہ سب سیاسی پارٹیاں غیر اسلامی ہیں۔ اللہ کی صرف ایک ہی پارٹی ہے، اللہ کی پارٹی یا شیطان کی پارٹی۔ اب ہم نے اللہ کے پیغام کو چھوڑا ہے، مختلف پارٹیاں بنائی ہیں، فرقے بنائے ہیں، سود لے رہے ہیں، غیر اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھ رہے۔ یہ سب چیزیں بھائیوں اور دوستوں، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ ہمارا اسلام کا بہترین نظام ہے کہ مسجدوں کو انتظامی یونٹ کا درجہ دیا جائے۔ ہم ادھر ادھر مصیبتوں میں پڑے ہیں، کبھی واپڑا کے دھکے، کبھی ہم دھکے کھا رہے ہیں ایکسائز کے دھکے، کبھی ہم انکم ٹیکس کے، کبھی ہم اور باقی محکموں کے دھکے کھا رہے ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے دنیا میں جہنم بنانے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک کا جو نظام ہے اس میں مسجد آپ کی تمام انتظامی یونٹ ہے، اس میں آپ کے حکام بیٹھتے ہیں، وہ تمام مسائل کا حل کرتے ہیں، آپ کو ایٹ دی ڈور سٹیپ آپ کو ساری سہولتیں مل جاتی ہیں۔ تو ہم نے اس کو چھوڑا ہے، آج ہم نے اپنی زندگی کو جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ تو بھائیوں، یہ ہماری چیزیں ہیں۔ ہم قرآن پاک کے کچھ چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں، کچھ پہ نہیں کر رہے۔ یہ ایسے لوگ جو قرآن کی کچھ اپنی پسند کی باتوں پہ عمل کر لیں گے اور باقیوں پہ نہیں عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں ذلت اور خواری ہے اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ آج ہم اپنی پسند کی چیزوں کو یا اپنے مفادات کی چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، ان کو مان لیتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے مفاد اور ہماری فائدے کے ساتھ ٹکرائے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہی کر رہے ہیں، یہی چیز ہے اسلام کو، قرآن کو چھوڑنا۔ اور آج ہم مانے یا نہ مانے، ہم ہر بندہ اسی فعل کا مرتکب ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، اور ترجمے سے لے کے اپنے انتظامی یونٹ تک ہم اسلام سے بغاوت ہم نے کی ہوئی ہے، ہم نے اسلام کے احکامات سے بغاوت کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت پاک سورہ یونس آیت پاک میں فرماتا ہے، اے انسانوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہاری بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ لوٹ لو مزے دنیاوی زندگی کے، پھر ہماری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتائیں گے کہ تم کیا کرتے رہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تمام جو قرآن سے بغاوت ہم نے کی ہوئی ہے، یہ ہم نے اپنے آپ کے خلاف بغاوت کی ہوئی ہے۔ اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی دنیا میں مصیبت بنی ہوئی ہے، لوگوں کے لیے غربت، جہالت اور بے روزگاری کی صورت میں نمودار ہوئی ہے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کو پکڑ لیں، قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، جتنی دفعہ پڑھیں گے اللہ کی نئی سے نئی حکمت، اللہ کے نئے سے نئے حکم، اللہ کی نئی سے نئی شان آپ کو نظر آئے گی۔ بھائیو دوستو، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ میری یہاں پہ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔